اہل کوفہ کو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور یزید کی خلافت کی اطلاع ملی تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر نواس عظیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور ہر خط میں التجا کی گئی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہمیں اس ظالم یزید کے چنگل سے آزاد کروا کر اپنی غلامی میں لے لیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 150 خطوط پہنچ گئے تو آپ نے اہل کوفہ کو لکھ بھیجا کہ میں تمہارے مقصد سے آگاہ ہوں، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہاری باتوں کو سن کر اور کیفیت کو دیکھ کر مجھ کو صورتحال سے مطلع کر دیں۔ اگر انہوں نے یہ لکھا کہ کوفہ کے رہنے والے میری امامت کے خواہ ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو لوگ جوک دا جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہاں کے باسی آپ کی امامت کے خواہاں ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ والی کوفہ کو جب اطلاع ملی تو اس نے جامع مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ امت میں فتنہ اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، جیسا کہ تم خود تجربہ کر چکے ہو۔ ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ کی یہ حالت ہے کہ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر کوفہ کو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو کسی دوسرے والی کو بھیجو جو اس مسئلے کو حل کر سکے، نعمان سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یزید نے نعمان کو معزول کر کے عبیدہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی بنا دیا اور حکم دیا کہ فوراً وہاں پہنچ کر مسلم کو نکال دو یا قتل کر دو۔ ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کیا کہ میں فرما برداروں پر مہربان اور فتنہ بردازوں کا دشمن ہوں، یہ محلے کے جو رئیس ہیں وہ اپنے محلے کے نام لکھ کر مجھ کو دے اور جو اجنبی خارجی یا مشکوک آدمی ملے اس کو میرے پاس لائیں۔ ہر شخص اپنے حلقے کا ذمہ دار ہوگا۔ جس محلے میں کوئی باغی ملے گا اس محلے کے رئیس کو اس کے دروازے پر پھانسی دی جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار نامی شخص کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ مختار سے بار بار مطالبہ کیا گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن مختار نہ مانا اور مار کھاتا رہا۔ بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ حق بلند کیا اور خود ہی میدان میں آ گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ 4000 افراد تھے، مگر آہستہ آہستہ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم نے ان سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے ایمان نہیں دے سکو گے، لیکن میرا ایک کام کر دو گے تو میں تمہارا بڑا احسان مند رہوں گا، وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حال سے آگاہ کر دینا کہ وہ یہاں ہرگز نہ آئے، اور اگر روانہ ہو گئے ہو تو راستے سے ہی واپس چلے جائیں۔ کوفہ والے اعتماد کے قابل نہیں ہیں، ان کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ محمد بن اشد نے کہا کہ میں آپ کی اس فرمائش کی ضرور تکمیل کروں گا۔ چنانچہ اس نے مضمون کا خط لکھ کر قاصد روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے کسر کی بلندی سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹوا کر گرایا اور پھر جسد مبارک بھی لٹکا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم کا خط پڑھا، لیکن مسلم بھی تو مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزم بحکم کی بدولت دل رہا ثابت قدم
سینکڑوں طوفان اس ساحل سے ٹکراتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ محرم 16 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ ابن زیاد نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو 4000 فوج کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ محرم کی 3 تاریخ تھی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کی بیعت لو ورنہ ان پر دریا کا پانی بند کر دو۔ چنانچہ یزیدی فوج کے 500 آدمی گھاٹ پر معمور کر دیے گئے، بوند تک ان کو پانی کی پینے نہ دی۔ ان کے دشمن بن گئے سب اہل شر۔ آخرکار جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ایک ایک کر کے آپ کی حفاظت میں فدا ہو گئے۔ اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اس کے بعد سادات کے دیگر نوجوانوں نے دلیری اور سرفروشی کا عدیم المثال مظاہرہ کر کے شہادت پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے۔ آپ نے اکیلے ہی کوفی لشکر کا مقابلہ کیا، زخم پر زخم کھاتے رہے، لڑتے رہے۔ آپ کے کمسن بچے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر لگا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس نے ستایا تو دریائے فرات کی طرف رخ کیا۔ ایک تیر آپ کے چہرے مبارک پر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ چلو خون سے بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ کا ایک بھتیجا آپ کے پاس کھڑا ہوا، ایک شخص نے آپ پر تلوار چلائی تو بھتیجے نے اپنے ہاتھ پر روکی، ہاتھ کٹا اور جل سے لٹک کر رہ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر جس طرف مڑتے حملہ آور بھاگ جاتے تھے۔ آپ پیدل ہونے کے باوجود شاہ سواروں جیسی شان سے لڑ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ اور شانہ پر تلواریں پڑی۔ ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا اور آپ گر پڑے۔ ایک ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس طرح اس عظیم مجاہد کی شہادت سے سانحہ کربلا کو اختتام ملا۔